پانی کی کہانی اگر دیکھا جائے تو وہ زندگی کی ہی کہانی ہے نا؟ یہ صرف کوئی H2O نہیں ہے، یہ تو ہر جاندار چیز کی بنیاد ہے۔ جی بالکل۔ اور آج جن ذرائع کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا عنوان بھی یہی ہے، پانی، اللہ کی عظیم نعمت اور زندگی کا سرچشمہ۔ صحیح۔ ان میں خاص طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پانی کی جو اہمیت ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس پر بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ پانی ضروری ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی قرآن اور سنت میں پانی کو اتنی مرکزی، اتنی قیمتی نعمت کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک۔ یہ کیسے تمام مخلوقات کے لیے، مطلب انسان، جانور، پودے، حتیٰ کہ زمین خود، ان سب کے لیے کیسے ناگزیر ہے؟ اور پھر ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس حوالے سے؟ تو چلیں اس اہم موضوع میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک بہت ہی بنیادی آیات ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت 30۔ مفہوم یہ ہے کہ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ جی۔ یہ آیت تو جیسے پوری بائیولوجی کا خلاصہ ہے ایک طرح سے۔ اس پر تھوڑی بات کریں، اس کے کیا معنی ہیں، کیا پہلو ہیں اس کے؟ یہ آیت واقعی بہت گہری ہے۔ عام طور پہ ہم سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، جسم میں پانی ہے، پودے پانی سے اگتے ہیں، جی، لیکن یہ آیت اس سے کہیں آگے کی بات کر رہی ہے۔ یہ صرف وہ میٹیریل کمپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے جوہر، اس کی اصل کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا۔ گویا پانی نہ ہو تو زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اور یہ صرف انسانوں جانوروں تک نہیں ہے، نہیں، بلکہ پودے، کیڑے مکوڑے، وہ چھوٹے چھوٹے جاندار جو نظر بھی نہیں آتے، مائکرو آرگنزمز، ہر وہ شے جس میں زندگی ہے نا، وہ پانی پر منحصر ہے۔ صحیح۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا عظیم منصوبہ ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کیسے ایک بنیادی عنصر یعنی پانی پوری کائنات میں زندگی کو ممکن بناتا ہے اور اسے قائم رکھتا ہے۔ اور ذرائع میں نا اس بات کو سمجھانے کے لیے روزمرہ کی مثالیں بھی دی ہیں، جیسے ایک چھوٹے بچے کی پیاس۔ ہاں، جب بچہ پیاسا ہو تو وہ کیسا بے چین ہوتا ہے، اور پانی ملتے ہی اسے جیسے سکون آ جاتا ہے۔ یہ پانی کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل۔ اسی طرح جنگل میں ہرنوں کا غول، کیسے وہ بھاگتا ہے ندی کی طرف، یا صحرا میں اونٹ کا پانی ذخیرہ کرنا، یہ سب ایک ہی سچائی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ کوئی عیاشی نہیں، یہ تو زندگی اور موت کا سوال ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف جانداروں کے اندر کی بات نہیں ہے، زمین بھی تو پانی پر منحصر ہے۔ صحیح۔ ذرا سوچیں، بارش نہ ہو تو زمین کیسی ہو؟ خشک، بنجر، ہر طرف دھول۔ ہاں بالکل، ویران۔ لیکن جیسے ہی بارش کے قطرے گرتے ہیں، وہ زمین جو مردہ لگ رہی تھی اس میں جیسے جان بڑھ جاتی ہے۔ وہ خوشبو آتی ہے مٹی کی، وہ سوندھی خوشبو، وہ اصل میں زمین کے زندہ ہونے کا اعلان ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہریالی پھوٹ پڑتی ہے، دریا ندیاں چلنے لگتی ہیں، جھیلیں بھر جاتی ہیں۔ تو یہ پانی ہے جو زمین کو قابل کاشت بناتا ہے۔ صحیح۔ پانی جیسے زمین کا خون ہے۔ یہ تو بڑا گہرا نقطہ ہے۔ جی، جو اس میں زندگی کی گردش قائم رکھتا ہے۔ اور پودوں کا کردار تو اس میں بہت ہی مرکزی ہے۔ پودے صرف پانی پیتے نہیں ہیں، وہ اسے استعمال کرتے ہیں فوٹوسنتھسس کے لیے۔ جی، ضیائی تالیف، جس سے وہ اپنی خوراک بناتے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے اہم بات، آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ وہ آکسیجن ہے جس پر ہم اور تمام جانور زندہ ہیں۔ تو پانی کا پودوں تک پہنچنا، وہ تو اصل میں پوری فضا میں زندگی کی ضمانت دینے جیسا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک پوری زنجیر ہے جس کی ہر کڑی پانی سے جڑی ہے۔ یقیناً۔ اور پھر انسانوں اور جانوروں کے جسم کے اندر دیکھیں نا، پانی کیا کرتا ہے؟ صرف پیاس نہیں بجھاتا، نہیں، یہ جسم کا ٹیمپریچر کنٹرول کرتا ہے، جوڑوں کو ٹھیک رکھتا ہے، خوراک کو خلیوں تک پہنچاتا ہے، اور فالتو مادوں کو باہر نکالتا ہے۔ اچھا۔ اور جو بات آپ نے پہلے بھی کہی، خون کا نظام، سرکولیٹری سسٹم، اس کا تو بنیادی حصہ ہی پانی ہے۔ جی ہاں۔ خون جو آکسیجن اور غذا پورے جسم میں لے کر جاتا ہے، وہ زیادہ تر پانی ہی تو ہے۔ جسمانی طاقت، دماغ کا ٹھیک کام کرنا، اعضاء کی کارکردگی، یہ سب مناسب پانی پر منحصر ہے۔ پانی کم ہو تو سارا سسٹم سست پڑ جاتا ہے۔ تو جب پانی اتنا بنیادی ہے، اتنا ضروری، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام میں اس کے استعمال، اس کے تحفظ پر اتنا زور کیوں ہے۔ جی۔ ذرائع میں ایک روایت کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور قول نقل کرتے ہیں۔ اچھا۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے اور شاید پانی کچھ زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ یہ کیا اسراف ہے؟ حضرت سعد نے پوچھا، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اور ایک اور روایت میں تو سیدھا حکم ہے، پانی ضائع مت کرو۔ یہ روایت خاص طور پر وہ بہتی نہر والی یہ بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پانی کم ہے تو احتیاط کرو۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ کہا کہ اگر پانی بظاہر بہت زیادہ بھی ہو تب بھی ضائع نہیں کرنا۔ صحیح۔ اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو یہ صرف پانی بچانے کی بات نہیں، یہ وسائل کے استعمال کا ایک بنیادی اسلامی اصول بتا رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے امانت داری کا اصول۔ یہ سارے وسائل، پانی بھی اللہ کی طرف سے امانت ہیں، ہمیں انہیں ذمہ داری سے، حکمت سے استعمال کرنا ہے۔ پانی ضائع کرنا وہ ایک طرح سے اس امانت میں خیانت ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ صحیح۔ یہ سوچ کہ میرے پاس بہت ہے تو میں جیسے چاہے استعمال کروں، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی یہ جو تصور ہے کہ پانی کا ہر قطرہ قیمتی ہے، یہ صرف کوئی شاعری نہیں، یہ ایک عملی ہدایت ہے۔ بالکل عملی ہدایت ہے۔ اور ذرائع اس پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ صرف اپنی ذات تک نہیں ہے، ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، آنے والی نسلوں کا بھی سوچنا ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ ایک اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور پانی کی قدر و قیمت کا احساس وہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہم اسے صرف ایک کیمیکل کمپاؤنڈ H2O کے طور پر نہیں دیکھتے، تو پھر کس طرح دیکھیں؟ بلکہ اسے اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی رحمت کی نشانی کے طور پر دیکھیں۔ ہاں، یہ پہلو ذرائع میں بہت خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ بارش کا آسمان سے قطرہ قطرہ گرنا یہ خود ایک معجزہ ہے نا؟ پھر بارش کے بعد زمین کا ایک دم بدل جانا، ہر طرف زندگی نظر آنے لگتی ہے، پہاڑوں سے چشموں کا پھوٹنا، ان کا مل کر ندی نالے بننا، پھر بڑے دریا بننا اور آخر میں وہ وسیع سمندر میں جا گرنا۔ جی، یہ پورا جو پانی کا چکر ہے، واٹر سائیکل، یہ اللہ کی کتنی عظیم منصوبہ بندی اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ سمندر کی لہروں کا شور، دریا کی روانی، جھیل کی خاموشی، یہ سب منظر ہمیں اللہ کی تخلیق کی وسعت اور کاریگری یاد دلاتے ہیں۔ یہاں یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ پانی ایک ہی ہے، مگر کتنے مختلف روپ ہیں اس کے، کتنے فائدے ہیں۔ بالکل، اور یہ پہلو بہت اہم ہے کہ پانی صرف پینے یا صفائی کے لیے نہیں ہے، اس کا کردار اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ جی، یہ زمین کا درجہ حرارت ٹھیک رکھتا ہے، موسم بناتا ہے، آبی حیات کے لیے گھر فراہم کرتا ہے، جو خود خوراک کا بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ بارش کا ہر قطرہ جو زمین پر گرتا ہے نا، وہ صرف زمین کو گیلا نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ آسمان سے ایک پیغام لاتا ہے، زندگی کا، رحمت کا، اللہ کی طرف سے نئی زندگی کا۔ واہ! یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کیسے اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ پانی کو اس نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ میرے خیال میں ذرائع کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، زندگی کی بنیاد ہے، اور اس کی قدر کرنا، اسے ضائع ہونے سے بچانا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ جی، یہ صرف کوئی ماحولیاتی یا سماجی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک گہری دینی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ پانی کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہماری بقا کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ یہ ہمیں مسلسل اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی تخلیق کی خوبصورتی اور اس کی بے پایہ رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ پانی زندگی کی علامت ہے اور اس کی قدر کرنا دراصل زندگی کی قدر کرنا ہے اور زندگی دینے والے کی قدر کرنا ہے۔ ذرائع میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب ہم پانی پئیں یا وضو کریں یا کسی دریا، جھیل، سمندر کو دیکھیں تو ایک لمحے کو روکیں، جی، اسے صرف پانی نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ کی رحمت اور قدرت کی ایک بہتی ہوئی جیتی جاگتی نشانی سمجھیں۔ صحیح۔ اس کے ہر قطرے کا احترام کریں، دل سے شکر کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ نے زندگی کے ہر پہلو کو کتنی خوبصورتی سے پانی سے جوڑا ہے، اس میں برکت رکھی ہے۔ یہ شعور ہمارے رویے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین عملی تجویز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن پانی کو زندگی کی بنیاد کہتا ہے۔ جی، حدیث ہمیں اس کے ضیاع سے سختی سے منع کرتی ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ بالکل۔
فطرت میں پانی کے مختلف روپ اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں ہیں، صحیح۔ اور ان سب کا تقاضا ہے کہ ہم شکر گزار بنیں اور اس نعمت کو ذمہ داری سے استعمال کریں۔ واقعی یہ گفتگو پانی کے بارے میں ہمارے تصور کو ایک نئی گہرائی دیتی ہے۔ یہ صرف پیاس بجھانے والا مادہ نہیں، یہ تو ایک مقدس امانت ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ کبھی پانی کے قطرے کے سفر کے بارے میں تفصیل سے سوچا ہے؟ نہیں، اتنا نہیں۔ یہ کیسے بخارات بن کر آسمان تک جاتا ہے، بادل بنتا ہے، پھر بارش یا برف بن کر زمین پر واپس آتا ہے، پہاڑوں سے گزرتا، پتھروں سے ٹکراتا، ندیوں میں بہتا، شاید کسی پودے کی جڑوں میں جذب ہوتا ہے یا پھر ہمارے گلاس تک پہنچتا ہے۔ اس عام سی نظر آنے والی چیز کا یہ غیر معمولی، یہ مسلسل سفر کتنا حیران کن ہے۔ اس سفر پر غور کرنے سے شاید اس نعمت کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو۔ بہت خوب۔ یا یہ سوچئے کہ زندگی میں پانی کے اس مرکزی کردار کو سمجھنے کے بعد ہم آج اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی عادتوں میں کون سی ایک چھوٹی سی معمولی سی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جی۔ شاید نل کو ٹھیک سے بند کرنا، وضو کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے کم پانی استعمال کرنا، یا پودوں کو بس اتنا ہی پانی دینا جتنا انہیں چاہیے۔ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے جو اس عظیم نعمت کے لیے ہمارے احترام کا عملی ثبوت بنے؟ بالکل، اس پر سوچنا یقیناً مفید ہوگا۔